طاہر نے جواب دیا، ہاں مجھے معلوم نہ تھا کہ بغداد میں یہ تلوار اس قدر اہمیت اختیار کر لے گی۔ میرے نزدیک اس کا صحیح مصرف یہ نہ تھا کہ ایک امیر زادے کے اسلحہ خانے کی زینت بن جائے، اس لیے مجھے مقابلے کی دعوت دینا پڑی۔ عبدالعزیز نے کہا، جہاں تک تلوار سے کھیلنے کا تعلق ہے، قاسم کو آپ نے محض ایک امیرزادہ سمجھنے میں غلطی کی ہے۔ مجھے ذاتی طور پر اس کی صلاحیت کا اعتراف کرنے کا شرف حاصل نہیں ہوا، لیکن کسر خلد کے آس پاس رہنے والے امراء اور ان کے لڑکوں سے وہ اپنا لوہا منوا چکا ہے، اس لیے آپ ذرا محتاط رہیں تو اچھا ہوگا۔ اگر آپ ہار گئے تو آپ کو شاید تلوار چھن جانے کا افسوس نہ ہو، لیکن بغداد کی فوج میں ایک نہایت غلط قسم کے عہدیدار کا اضافہ ہو جائے گا۔ پچھلے دنوں جب علاؤالدین خوارزم شاہ کی افواج بغداد کی طرف بڑھ رہی تھیں، ہماری افواج نے اسے راستے میں روکنے کے لیے پیش قدمی کی۔ وزیر اعظم کی کوشش سے خلیفہ نے اس برخوردار کو میمنہ کے 20 دستوں کے سالار کا عہدہ دے دیا، لیکن تمام راستہ یہ حالت رہی کہ اگر سپہ سالار کے خیمے پر رات کے وقت 20 سپاہی پہرا دیتے تو یہ دن کے وقت بھی 40 پہرے داروں کا مطالبہ کرتا، اپنے ہر افسر کے ساتھ گستاخی سے پیش آتا اور یہ کہتا کہ میرا باپ سلطنت عباسیہ کا وزیر اعظم ہے۔ ہم سب نے محسوس کیا کہ بغداد میں اس نوجوان کو جس قدر کن تلواروں سے مشق کرنے کا شوق تھا، اسی قدر اب یہ اصلی تلواروں کا مقابلہ کرنے سے گھبراتا ہے۔ چنانچہ چوتھی منزل پر اسے درد سر شروع ہوا اور 5ویں منزل پر یہ رخصت لے کر گھر چلا آیا۔ اس کی خوش قسمتی سے خوارزم کی افواج راستے سے لوٹ گئیں اور اسے خلیفہ کے سامنے صفائی پیش کرنے کا موقع مل گیا۔ اب سپہ سالار کو ڈر ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی تلوار اسے خلیفہ کی نظروں میں کسی نہایت اہم عہدے کا حقدار ثابت نہ کر دے۔ میں یہ بھی خدشہ محسوس کرتا ہوں، لیکن سپہ سالار کی طرح پریشان نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بغداد کی ترقی کے دن گنے جا چکے ہیں اور 20 نااہل عہدیداروں میں ایک اور کے اضافے سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا۔ میں بغداد میں بہت بڑی امیدیں لے کر آیا تھا، لیکن یہاں تک کہہ کر عبدالعزیز خاموش ہو گیا اور اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ لیکن کیا؟ طاہر نے پوچھا۔ عبدالعزیز نے کہا، میں مایوس ہو چکا ہوں، میں اب یہاں نہیں رہنا چاہتا، اور اگر آپ اپنے دل میں خدمت اسلام کا جذبہ لے کر آئے ہیں تو آپ بھی شاید یہاں زیادہ دیر تک نہ رہ سکیں۔ اس وقت مصر میں حلال و صلیب کے مارکے پھر گرم ہو گئے ہیں۔ میں وہاں جانا چاہتا ہوں، وہاں میری ضرورت ہے، وہاں عالم اسلام کے ہر مجاہد کی ضرورت ہے۔ میرے چند اور دوست بھی وہاں جانے کے لیے تیار ہیں اور میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں، لیکن اگر آپ وہاں نہ جانا چاہیں تو کم از کم ہمارے لیے تعارفی خط لکھ دیں۔ مصر میں آپ کی کافی واقفیت ہوگی۔ تعارفی خط اس لیے نہیں کہ وہاں ہماری اہمیت محسوس کی جائے، بلکہ اس کی ضرورت اس لیے محسوس کرتا ہوں کہ بغداد کے ہر آدمی کو وہاں شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر میں سپہ سالار کا خط بھی لے کر جاؤں تو بھی ہم پر اعتبار نہیں کیا جائے گا، بلکہ ہمیں جاسوس سمجھا جائے گا۔ طاہر نے کہا، نصرانیوں پر ملک العادل کی پے در پے فتوحات کی خبر سن چکے ہوں گے آپ۔ میرے نزدیک فتنہ تاتار اسلام کے لیے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ عبدالعزیز نے مایوس ہو کر کہا، میں بھی اسے کم خطرناک نہیں سمجھتا، لیکن کاش وہ شخص جو خوارزم میں ہمارے دفاع کا آخری مورچہ سنبھالے ہوئے ہے اس قدر احمق نہ ہوتا۔ اسے محض اپنی قوت کے غلط اندازے نے تمام دنیا سے لڑائی مول لینے پر آمادہ کر دیا ہے۔ وہ نہ صرف اہل بغداد کو بلکہ ہر غیر ملکی کو خلیفہ کا جاسوس سمجھتا ہے۔ اس نے چنگیز خان کو قوت آزمائی کی دعوت دی ہے، لیکن اس قدر خوفناک طوفان کا مقابلہ کرنے کے لیے کسی اسلامی سلطنت کی اعانت کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ خلیفہ ناصر کو بھی یقین ہے کہ چنگیز خان سے نجات حاصل کرنے کے بعد وہ پھر بغداد میں اپنی طاقت آزمائے گا، اس لیے لیکن یہ باتیں کہنے کا ابھی وقت نہیں آیا۔ پھر سے ہی
اب چلیے، سپہ سالار آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ طاہر نے کہا، آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ مجھ پر اعتماد کیجیے۔ عبدالعزیز نے متجسس نگاہوں سے طاہر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں صرف ایک سپاہی ہوں اور سپاہی کو سیاسی معاملات میں دخل دینے کا حق نہیں۔ ٹھہریے۔ طاہر یہ کہتے ہوئے جلدی سے اٹھا اور دوسرے کمرے سے صلاح الدین ایوبی کی تلوار نکال لایا اور عبدالعزیز کے سامنے اس کے دستے پر دایاں ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، میرے والد نے خون کا آخری قطرہ بہا کر یہ انعام حاصل کیا تھا۔ میں اس تلوار پر ہاتھ رکھ کر نیک مقصد میں آپ سے وفاداری کا وعدہ کرتا ہوں۔ اس کے عوض میں آپ سے کوئی وعدہ نہیں لیتا۔ آپ کے چہرے پر پہلی نگاہ نے مجھے بتا دیا تھا کہ بغداد میں مجھے جس رفیق کی تلاش تھی اسے قدرت نے بھیج دیا ہے۔ عبدالعزیز نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور طاہر کے چہرے پر آنکھیں گھاڑتے ہوئے کہا، شاید میں بھی کسی کی تلاش میں تھا۔ بغداد میں بہت سے لوگ کسی کی تلاش میں ہیں۔ کیا قدرت نے بغداد کی پرسکون زندگی میں تموج پیدا کرنے کے لیے آپ کو منتخب کیا ہے؟ اس جھیل کا کھڑا پانی ہوا کے کسی تیز جھونکے کا منتظر ہے۔ اس سوئی ہوئی محفل کے لیے سور اسرافیل کی ضرورت ہے۔ اگر وہ آپ ہیں تو میں آپ سے آخری دم تک دوستی اور وفا کا عہد کرتا ہوں۔ میں نے گزشتہ رات ایک خواب دیکھا تھا اور اب شاید اس کی تعبیر دیکھ رہا ہوں۔ میں بہت سے لوگوں کے ساتھ کشتی میں سوار تھا۔ سمندر میں طوفان اٹھ رہا تھا۔ کشتی ایک سوراخ کے راستے آہستہ آہستہ پانی جمع ہو رہا تھا اور ہمیں یقین تھا کہ ڈوب جائے گی۔ ہم زندگی سے مایوس ہو چکے تھے۔ اچانک پانی سے ایک چٹان نمودار ہوئی اور پھیلتی اور بلند ہوتی چلی گئی۔ سرکش موجیں بعض اوقات اس سے ٹکرا کر واپس چلی جاتی اور بعض اوقات اسے تھوڑی دیر کے لیے اپنی آغوش میں چھپا لیتی۔ ہم میں سے ایک نوجوان نے کشتی کی پتوار سنبھالتے ہوئے کہا، یہ چٹان ہمارا آخری سہارا ہے، لیکن ہم یہ محسوس کرتے تھے کہ چٹان زیادہ دیر ان زبردست موجوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بعض ملاحوں نے اس کی مخالفت کی اور اس کے ہاتھ سے پتوار کھینچ لی اور اس نے مایوس ہو کر پانی میں چھلانگ لگا دی اور تیرتا ہوا چٹان پر جا چڑھا۔ میں اور میرے چند ساتھیوں نے اس کی تقلید کی، لیکن دوسرے مسافر کشتی کے ساتھ چمٹے رہے۔ ہم چٹان پر پہنچ چکے تھے اور کشتی کو سمندر کی موجیں ایک تنکے کی طرح بہا کر ہم سے دور لے جا رہی تھیں، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ بعض لوگ اس چٹان سے کود کر کشتی کا رخ کر رہے تھے۔ میری آنکھ کھل گئی اور میں کشتی کا انجام نہ دیکھ سکا۔ طاہر نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، کیا آپ سلطنت خوارزم کو تاتاریوں کے سیلاب کی راہ میں آخری چٹان نہیں سمجھتے؟ عبدالعزیز نے جواب دیا، وہ ہمارے دفاع کی آخری چوکی ضرور بن سکتی تھی، لیکن موجودہ حالات میں یہ کہنا مشکل ہے کہ علاء الدین محمد شاہ کی قیادت میں خوارزم کی افواج تاتاری سیلاب کے سامنے آخری چٹان ثابت ہوں گی۔ وہ ایک خود غرض، جاں پسند اور توہم پرست آدمی ہے۔ جب اس نے بغداد پر چڑھائی کی تھی، اہل بغداد پر مایوسی کے بادل چھا گئے تھے اور یہ خدشہ تھا کہ اس کی فتح کے امکانات دیکھ کر خلیفہ کی فوج کے بہت سے ترک امراء کے ساتھ جا ملیں گے، لیکن راستے میں برف پڑی اور وہ اسے عذاب الہی سمجھ کر واپس چلا گیا۔ مجھے خدشہ ہے کہ چنگیز خان سے پہلی شکست کے بعد وہ یہ سمجھ کر ہمت ہار دے گا کہ اس کے مقدر کا ستارہ ڈوب چکا ہے اور یہ چٹان ایک بار ڈوب کر دوبارہ ابھرنے کا نام نہ لے گی۔ طاہر نے کہا، تو کیا اس صورت میں بغداد کے لوگوں میں یہ احساس پیدا کرنا ضروری نہیں کہ دفاع کا یہ آخری مورچہ ٹوٹ جانے کے بعد تاتاریوں کا سیلاب ہم سے قریب تر ہو جائے گا؟ کیا مشترکہ خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے خلیفہ اور خوارزم شاہ کے اختلافات مٹانے کی کوشش کرنا ہر دور اندیش آدمی پر فرض نہیں؟ مجھے یقین ہے کہ اگر دولت عباسیہ اور سلطنت خوارزم میں اتحاد ہو جائے تو ہم دنیا کے آخری کونے تک چنگیز خان کا تعاقب کر سکتے ہیں۔ میں یہی مقصد لے کر بغداد میں آیا ہوں اور یہی مقصد ہے
جو مجھے امرائے سلطنت اور خلیفہ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے نہایت بھونڈے اور شرمناک طریقے اختیار کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ میں انہیں خواب غفلت سے جگانا چاہتا ہوں، اور اگر خدا نخواستہ مجھے کامیابی نہ ہوئی تو میری دوسری منزل مصر یا خوارزم ہوگی۔ عبدالعزیز نے کہا، تو مجھے خواب میں کشتی سے چٹان کا راستہ دکھانے والا اور کوئی نہیں تھا، آپ تھے۔ میں آپ کے ساتھ ہوں، میرے چند دوست بھی آپ کا ساتھ دیں گے۔ اگر آپ کو کوئی اور مصروفیت نہ ہو تو میں کل رات انہیں اپنے ساتھ لے آؤں گا۔ طاہر نے کہا، کل رات میری وزیر اعظم کے یہاں دعوت ہے، پرسوں آپ انہیں یہاں لے آئیں۔ عبدالعزیز نے کہا، اگر کل رات آپ کی وزیر اعظم کے ہاں دعوت ہے تو پرسوں شام یقیناً سپہ سالار آپ کو اپنے ہاں بلائیں گے۔ اس کے بعد دوسرے امراء کی باری ہوگی، اور پھر شاید خلیفہ بھی آپ کو اپنی ملاقات کا مستحق سمجھیں۔ لیکن سچ بتائیے، آپ نے وزیر اعظم پر کیا جادو کیا؟ وہ کسی معمولی تحفے کو درخور اعتنا نہیں سمجھتے۔ طاہر کے تذبذب پر عبدالعزیز نے کہا، میں نے یہ سوال صرف اس لیے پوچھا تھا کہ آپ کو ذرا باخبر کر دوں۔ سپہ سالار براہ راست آپ سے یہ سوال نہ پوچھے، لیکن وہ گول مول باتوں سے یہ راز معلوم کرنے کی کوشش ضرور کرے گا، لیکن آپ اسے ٹالنے کی کوشش کریں اور اپنا سب سے قیمتی تحفہ خلیفہ کے لیے رکھ چھوڑیں۔ طاہر نے کہا، میں نے وزیر اعظم کو ایک ہیرا پیش کیا تھا، اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو سپہ سالار کو بھی ایک ہیرا پیش کر دوں۔ عبدالعزیز نے کہا، اچھا ہوا آپ نے پوچھ لیا۔ سپہ سالار تحائف سے عہدے حاصل کرنے والے امیرزادوں سے بہت چڑھتا ہے، وہ تحائف پیش کرنے والوں سے ہمیشہ کے لیے بدظن ہو جاتا ہے۔ اب چلیے، وہ بہت پریشان ہو رہا ہوگا۔ طاہر اور عبدالعزیز ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دیے مکان سے باہر نکلے اور بگی پر سوار ہو گئے۔ راستے میں عبدالعزیز نے کہا، آپ کی دعوتوں کا سلسلہ شاید چند دنوں تک ختم نہ ہو، اس لیے اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں اپنے دوستوں کے ساتھ پرسوں صبح آ جاؤں گا۔ پرسوں جمعہ ہے اور ہمیں چھٹی ہوگی۔ نماز کے بعد ہم کشتی پر یا گھوڑوں پر سیر کے لیے جائیں گے۔ تھوڑی دور آگے جا کر طاہر نے سوال کیا، آپ نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ سپہ سالار نے مجھے شرف ملاقات کیوں بخشا ہے؟ عبدالعزیز نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، جو نوارد وزیر اعظم سے ملتا ہے سپہ سالار اس سے ملاقات ضروری سمجھتے ہیں، اور آپ سے ملنے کے لیے ان کی بے قراری کی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ نے قاسم کو مقابلے کی دعوت دی ہے۔ وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ قاسم کی شہرت میں ایک نیا اضافہ شاید ان کے لیے فوج میں بلند ترین عہدہ حاصل کرنے کا سبب نہ بن جائے، اس لیے وہ آپ سے غالباً یہ کہیں گے کہ برخودار، اگر تم تلوار چلانا نہیں جانتے تو گھوڑوں کا انتظام میں کرتا ہوں، تم آج رات ہی بغداد سے روانہ ہو جاؤ۔ کسی سیاسی موضوع پر ان سے بات نہ کرنا، وہ ہر سیاستدان کو بغداد کے لیے خطرناک سمجھتے ہیں۔ ان کے سامنے اپنے آپ کو ایک سادہ دل سپاہی ثابت کر کے تم ان کی توجہ اور دلچسپی کے مستحق بن جاؤ گے۔ اگر علاء الدین محمد شاہ کا ذکر آ جائے تو یہ نہ کہہ دینا کہ وہ راستے کی برفباری کی بدشگونی سمجھ کر واپس چلا گیا تھا۔ وہ صرف یہ سن کر خوش ہوتے ہیں کہ خوارزم شاہ پر ان کی ہیبت چھا گئی تھی۔ یہ سننے کے بعد اگر وہ اٹھ کر قد آدم آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرنے لگیں تو آپ یہ ضرور کہہ دیں کہ خوارزم کی لومڑی کو شیر بغداد کے سامنے آنے کی جرت کیوں کر ہو سکتی ہے۔ سپہ سالار کے مکان کے سامنے بھگی رکی اور طاہر اور عبدالعزیز اندر داخل ہوئے۔ ایک پہرے دار انہیں اوپر کی منزل میں لے گیا۔ ملاقات کے کمرے سے باہر سپہ سالار کا محافظ کھڑا تھا۔ اس نے ان دونوں کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے عبدالعزیز سے مخاطب ہو کر کہا، آپ نے بہت دیر لگائی، آپ یہیں ٹھہریں، میں انہیں اندر چھوڑ آؤں۔ محافظ طاہر کو اندر چھوڑنے کے بعد واپس آ کر عبدالعزیز کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک حبشی غلام نے باہر آ کر عبدالعزیز سے کہا، سپہ سالار آپ کو بلاتے ہیں۔ عبدالعزیز کمرے میں داخل ہوا۔ سپہ سالار نے کہا، عبدالعزیز، انہیں ان کے گھر پہنچاؤ اور دیکھو، کل صبح ان کے پاس جانا
اور یہاں لانے سے پہلے ان کا اچھی طرح امتحان لے لینا۔ قاسم کو آج شام میں نے اس کے یونانی استاد کے ساتھ مشق کرتے دیکھا ہے۔ تمہیں معلوم ہے یہ یونانی کون ہے؟ عبدالعزیز نے جواب دیا، اس کے متعلق میں زیادہ معلومات فراہم نہیں کر سکتا، لیکن میں نے سنا ہے کہ وہ گزشتہ ہفتے اپنے بادشاہ کی طرف سے خلیفہ اور وزیر اعظم کے پاس چند تحائف لایا تھا، اور اس کا دعویٰ ہے کہ اس نے مسلمانوں کے خلاف صلیبی جنگ میں بہادری دکھا کر شاہ فرانس سے انعام لیا تھا، اور قاسم نے ایک معقول معاوضے پر اس کی خدمات حاصل کر لی ہیں۔ عمر رسیدہ سپہ سالار نے غصے سے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، اور اب وہ واپس جا کر یہ کہے گا کہ بغداد کے امراء کے لڑکے تیغزنی سیکھنے کے لیے مغرب کے عیسائی استادوں کے محتاج ہیں۔ کیا تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو اسے یہ بتا سکے کہ مسلمان تلوار کا کھیل سیکھنے کے لیے کسی استاد کا محتاج نہیں؟ یہ احساس کمتری ہمیں لے ڈوبے گا۔ عبدالعزیز نے کہا، اس بارے میں ہمارے جذبات آپ سے مختلف نہیں، لیکن کاش وہ شخص محض ایک یونانی ہوتا۔ وہ وزیر اعظم کے صاحبزادے کا استاد ہے، ایک عام سپاہی اسے مقابلے کی دعوت کیوں کر دے سکتا ہے؟ اگر قاسم کو مقابلے کی دعوت دینے کے لیے بھی ایک امیرزادہ ہونا ضروری نہ ہوتا تو اب تک اپنے متعلق اس کی غلط فہمی دور ہو چکی ہوتی۔ طاہر کو ایک امیرزادہ فرض کر لیا گیا ہے، اور اگر اسے ایک امیرزادہ فرض نہ بھی کیا جاتا تو صلاح الدین ایوبی کی تلوار قاسم کے دل میں رکاوٹ کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے کافی تھی۔ سپہ سالار نے کہا، لیکن یہ تماشا خلیفہ کے سامنے ہوگا۔ قاسم کے استاد کے پاس شاہ فرانس کا آفرین نامہ ہے۔ شاگرد نے اگر بازی جیت کر صلاح الدین ایوبی کی تلوار حاصل کر لی تو کون کہہ سکتا ہے کہ چند سال بعد بغداد کی افواج کی قیادت کیسے لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی؟ عبدالعزیز نے کہا، مجھے طاہر کے متعلق مکمل اطمینان ہے۔ اس شاگرد کے بعد کسی طرح استاد خود بھی میدان میں آ جائے تو ممکن ہے کہ یہ کھیل اور بھی دلچسپ بن جائے۔ استاد کے بعد شاگرد، نوجوان، تم دور کی سوچنے میں ہمارے وزیر خارجہ سے کسی طرح کم نہیں۔ آج سے تمہارا نام اپنے ذہین سالاروں کی فہرست میں درج کرتا ہوں۔ استاد کے بعد شاگرد۔ عبدالعزیز نے اپنی مسکراہٹ کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، جی، شاگرد کے بعد استاد۔ ہاں، شاگرد کے بعد استاد، سپہ سالار نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ اگر اس نوجوان نے ہماری توقعات پوری کی تو ان دونوں کی صورت دیکھنے والی ہوگی۔ شاگرد کے بعد استاد۔ عزیز، تم نے بہت دور کی سوچی۔ اب بہت دیر تک مجھے نیند نہیں آئے گی۔ آج وزیر اعظم یہ خدشہ ظاہر کر رہے تھے کہ اگر کوئی قصیدہ گو شاعر آ گیا تو خلیفہ اس دلچسپ کھیل کو دیکھنے کے لیے آنے کا وعدہ بھول جائیں گے۔ میں یہ کوشش کروں گا کہ کل کوئی شاعر اس طرف کو نہ جانے پائے۔ لیکن اس نے اچانک سنجیدہ ہو کر کہا، کل صبح اس نوجوان کو اچھی طرح آزما کر دیکھ لینا، اب اسے گھر چھوڑاؤ۔ سپہ سالار کے محل سے نکل کر بگھی پر سوار ہوتے ہوئے عبدالعزیز نے طاہر کی طرف دیکھا اور ہنستے ہوئے کہا، استاد کے بعد شاگرد۔ طاہر نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہارا اندازہ بالکل صحیح تھا۔ سپہ سالار نے میرے ساتھ مصافحہ کرنے کے بعد میرے بازوؤں کو ٹٹولتے ہوئے کہا، برخودار، تمہارے بازو تو کافی مضبوط معلوم ہوتے ہیں، لیکن اگر تم تیغزنی میں اپنی مہارت کا غلط اندازہ لگانے کے عادی ہو تو میرے بہترین گھوڑے تمہیں گھر پہنچانے کے لیے موجود ہیں۔ قاسم کے یونانی استاد کا نام کیا ہے؟ لوکس، عبدالعزیز نے جواب دیا۔ لیکن آپ پریشان نہ ہوں، مجھے یقین ہے کہ استاد شاگرد سے بہتر ثابت نہیں ہوگا۔ طاہر نے حقارت آمیز لہجے میں کہا، میں اس سے ذرا پریشان نہیں، لیکن کاش میرا اور اس کا مقابلہ اس قدر دوستانہ فضا میں کن تلواروں سے نہ ہوتا۔ عبدالعزیز چاند کی روشنی میں غور سے طاہر کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ دلفریب چہرہ جس پر اسے تھوڑی دیر پہلے ایک باعلم آدمی کی سنجیدگی نظر آتی تھی، اب سپاہیانہ وقار و جبروت کا آئینہ دار تھا۔ طاہر کے مکان کے سامنے پہنچ کر عبدالعزیز نے کہا،
اتریے، آپ کا مکان آ گیا ہے۔ لیکن وہ کسی گہرے خیال میں محو تھا۔ عبدالعزیز نے آہستہ سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، کیا سوچ رہے تھے آپ؟ کیا اس یونانی کو تیغ زنی کا سبق دے رہے تھے؟ طاہر نے چونک کر کہا، نہیں، میرے لیے یہ مسئلہ اس قدر اہم نہیں، میں کچھ اور سوچ رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ چنگیز خان اس وقت کیا کر رہا ہوگا، ترکستان میں سلطان علاؤدین کیا کر رہا ہے، مصر میں کیا ہو رہا ہے، اور ہم بغداد میں کیا کر رہے ہیں، ہم زندگی سے کس قدر دور ہیں۔ طاہر بگی سے اترا۔ دروازے کے باہر زید اس کا انتظار کر رہا تھا۔ طاہر نے کہا، زید، تم ابھی تک سوئے نہیں؟ زید نے غصے، شکایت اور شفقت کے لہجے میں جواب دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ خالی ہاتھ شیروں کی کچار میں جائیں اور مجھے نیند آ جائے؟ شاہی محل کے سامنے ایک نصف دائرے میں صاحبانوں کے نیچے 2 قطاروں میں امراء سلطنت کرسیوں پر رونق افروز تھے۔ ان کے پیچھے تیسری قطار میں نچلے طبقے کے حکام کھڑے تھے، اور درمیان میں ذرا اونچے پلیٹ فارم پر ولی عہد ظاہر اور اس کے نوجوان بیٹے مستنصر کی کرسیاں لگی تھیں۔ ظاہر اور مستنصر کے سامنے ایک میز پر سنہری تشت میں صلاح الدین ایوبی کی تلوار رکھی ہوئی تھی۔ صاحبان اور شاہی محل کے برآمدے کے درمیان میں خالی جگہ پر ایک سرخ رنگ کا قالین بچھا ہوا تھا۔ محل کے برآمدوں میں ریشمی پردوں کے پیچھے شاہی خاندان اور امیر گھرانوں کی خواتین بیٹھی تھیں۔ محل کی دوسری منزل کی کشادہ گیلری کے درمیان میں ایک خوبصورت محراب کے نیچے ایک سنہری کرسی دکھائی دیتی تھی، اور شامیانے کے نیچے بیٹھنے والے تمام امراء کی نگاہیں اس کرسی پر لگی ہوئی تھیں۔ ولی عہد کے دائیں ہاتھ وزیر اعظم اور شہزادہ مستنصر کے بائیں ہاتھ سپہ سالار کی کرسیاں تھیں، اور دوسرے وزراء، فوجی عہدیداروں اور بیرونی ممالک کے سفیروں کو ان کے مراتب کے لحاظ سے بٹھایا گیا تھا۔ چنگیز خان کے سفیر کی کرسی وزیر اعظم کے ساتھ تھی، اور علاؤدین محمد شاہ کا سفیر عماد الملک سپہ سالار کے قریب بیٹھا تھا۔ پہلی قطار کے ایک سرے پر قاسم کی کرسی تھی، اور اس کے پیچھے دوسری قطار میں طاہر بیٹھا ہوا تھا۔ طاہر کے بائیں ہاتھ 3 کرسیاں چھوڑ کر قاسم کا فرانسیسی استاد بیٹھا تھا، اور عین طاہر کے پیچھے تیسری قطار میں عبدالعزیز کھڑا تھا۔ طاہر نے عبدالعزیز کی طرف مڑ کر دیکھا اور آہستہ سے کہا، کیا ہمارا مقابلہ اس قالین پر ہوگا؟ عبدالعزیز نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، یہ قالین تو صرف اس لیے ہے کہ آپ کا مقابلہ وزیر اعظم کے صاحبزادے سے ہوگا۔ اگر یہ مقابلہ شاہی خاندان کے کسی فرد کے ساتھ ہوتا تو اس پر پھولوں کی سیج بھی بچھائی جاتی۔ طاہر نے مسکراتے ہوئے پوچھا، کیا چوگان کے لیے بھی میدان میں قالین بچھائے جاتے ہیں؟ عبدالعزیز نے آہستہ سے اس کے کان میں جواب دیا، نہیں، لیکن اگر ہمارے تنزل کی رفتار یہی رہی تو ممکن ہے کہ اس کا بھی رواج ہو جائے گا۔ آپ نے لوکس کو دیکھا، آپ کے بائیں ہاتھ چوتھی کرسی پر ہے۔ طاہر نے بائیں طرف دیکھا اور کہا، ارے یہ تو پوری تیاری کر کے آیا ہے۔ عبدالعزیز نے کہا، آپ اسے ہر وقت اسی لباس میں دیکھیں گے، شاید یہ سوتا بھی اسی لباس میں ہے۔ آپ ہمت کریں، شاگرد کے بعد استاد کی باری ضرور آئے گی۔ شاید سپہ سالار شہزادہ مستنصر کے ساتھ اس وقت یہی بات کر رہا ہے۔ طاہر نے سپہ سالار کی طرف دیکھا، وہ مستنصر سے سرگوشی کے انداز میں کوئی بات کہہ رہا تھا۔ قاسم نے طاہر کی طرف مڑ کر دیکھا اور ذرا بلند آواز میں کہا، آپ پریشان نہ ہوں، میں یہ کھیل بہت جلد ختم کر دوں گا۔ اس کے جواب میں طاہر کی خاموشی پر لوکس نے ٹوٹی پھوٹی عربی میں کہا، لیکن اتنی جلدی نہ کرنا، اگر تم نے یہ تماشا فوراً ختم کر دیا تو دیکھنے والوں کو مایوسی ہوگی۔ آس پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کی نگاہیں طاہر کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ اس نے مڑ کر عبدالعزیز کی طرف دیکھا۔ طاہر کی پیشانی کی وہ رگ جسے عبدالعزیز کی طرف دیکھنے کے بعد طاہر لوکس کی طرف متوجہ ہوا تھا اور بولا، آپ مطمئن رہیں، دیکھنے والوں کو مایوسی نہیں ہوگی،
شاید آپ کو بھی مایوسی نہ ہو جب تک آپ خود اس بات کی خواہش نہیں کریں گے کہ کھیل ختم نہیں ہوگا۔ طاہر کے الفاظ میں ایک غائب درجہ کی خود اعتمادی تھی، اور اپنے استاد کی طرح قاسم بھی اپنے جسم میں ایک ہلکی سی کپکپاہٹ محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا۔ دوسری طرف برآمدے میں ریشمی پردوں کے پیچھے خواتین کے اجتماع میں صفیہ سکینہ سے کہہ رہی تھی، دیکھا میں نہ کہتی تھی قاسم کی زبان اس کی تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ سکینہ نے کہا، وہ کوئی دوستانہ بات کر رہے ہوں گے۔ صفیہ نے کہا، اگر کوئی دوستانہ بات ہوتی تو سلسلہ کلام اس کے جواب پر ختم نہ ہوتا۔ قاسم کے منہ سے کوئی سخت بات نکل گئی ہوگی، اس کے یونانی استاد نے تائید کی ہوگی، اور اب اس کا جواب سن کر دونوں بھیگی بلیوں کی طرح سر جھکا کر بیٹھ گئے ہیں۔ سکینہ نے کہا، میرا بھائی تو ایک شیر کی طرح بیٹھا ہے، تم ہر بات فرض کر لیتی ہو۔ بھلا تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ قاسم نے اس سے کوئی سخت بات کی ہے؟ اتنی دور سے نہ کوئی بات تم سن سکتی ہو اور نہ میں سن سکتی ہوں۔ اب تھوڑی دیر میں یہ فیصلہ ہو ہی جائے گا کہ قاسم کی تلوار تیز ہے یا زبان۔ قاسم اس کی ایسی درگت بنائے گا کہ وہ دوبارہ تلوار کو ہاتھ لگانے کا نام نہ لے گا۔ صفیہ نے کہا، اور اگر قاسم کی درگت بن گئی تو؟ سکینہ نے کہا، صفیہ خدا سے نیک دعا مانگو، تمہیں اس اجنبی کے ساتھ اس قدر ہمدردی کیوں ہے؟ صفیہ نے چونک کر جواب دیا، مجھے ایک اجنبی کے ساتھ نہیں، اس مجاہد کے بیٹے کے ساتھ ہمدردی ہے جس نے یروشلم پر مسلمانوں کی فتح کا جھنڈا نصب کر کے صلاح الدین ایوبی کی تلوار حاصل کی تھی۔ میں نہیں چاہتی کہ اس کا بیٹا بھری محفل میں اپنے باپ کی اس مقدس امانت کا نااہل ثابت ہو، اور قاسم اس تلوار کو حاصل کر کے کرے گا کیا؟ کیا وہ ایک سپاہی نہیں؟ سپاہی؟ سپہ سالار کی لڑکی سے پوچھو، کیا وہ سپاہی ہے؟ اور زیادہ جاننا چاہو تو عبد الملک کی بیوی سے پوچھو، وہ صرف قالین پر کشتی لڑنے والا پہلوان ہے۔ پتھریلی زمین پر 4 منازل طے کرنے کے بعد سپہ سالار سے لڑ کر گھر لوٹ آیا۔ خوش قسمتی سے خوارزم کی افواج واپس چلی گئیں اور اسے باتیں بنانے کے لیے بہانہ مل گیا، ورنہ میں نے سنا ہے کہ وہ رات کے وقت خواب کی حالت میں بھی چلا اٹھتا تھا کہ ترک آگے، بھاگو، اپنی جانیں بچاؤ۔ میں سچ کہتی ہوں کہ اگر وہ تمہارا بھائی ہونے کی بجائے ایک عام آدمی کا لڑکا ہوتا تو اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جاتا جو میدان جنگ سے بھاگنے والے سپاہیوں سے کیا جاتا ہے۔ سکینہ نے کہا، یہ سب سپہ سالار کی شرارت ہے، اس نے قاسم کو خلیفہ کی نظروں سے گرانے کے لیے ایسی باتیں مشہور کر رکھی ہیں، لیکن آج اسے بھی یہ معلوم ہو جائے گا کہ بغداد کی افواج کی قیادت سنبھالنے کا حقدار ہے کون۔ صفیہ کچھ کہنا چاہتی تھی کہ بالائی منزل سے نقیب نے بلند آواز میں کوئی 1 درجن القاب بول کر خلیفۃ المسلمین کی آمد کی خبر دی۔ شامیانے کے اندر بیٹھنے والے امراء نے اوپر کی بالکونی کی طرف دیکھا اور اٹھ کر تعظیم سے گردنیں جھکا لیں، لیکن طاہر گردن جھکانے کے بجائے دم بخود سا ہو کر سفید ریش خلیفہ کی طرف دیکھ رہا تھا، جس کے چہرے کے صحیح خد و خال کو بڑھاپے کی جھریوں نے چھپا رکھا تھا۔ 2 حبشی غلاموں نے بوڑھے خلیفہ کو سہارا دے کر سنہری کرسی پر بٹھا دیا۔ اچانک دریچوں کے پردے گھرے اور نقیب نے حاضرین کو بیٹھنے کا حکم دیا۔ ایک فوجی افسر ثالث کے فرائض سر انجام دینے کے لیے میدان میں آ کھڑا ہوا۔ ایک حبشی غلام سنہری تشت میں چند تلواریں جو مشق کے لیے استعمال کی جاتی تھیں اٹھائے ہوئے آگے بڑھا۔ ثالث کے اشارے پر قاسم اور طاہر اپنی کرسیوں سے اٹھے اور انہوں نے تشت سے ایک ایک تلوار اٹھا لی۔ قاسم نے اپنے خود کا نقاب چہرے پر سرکا لیا، طاہر نے اس کی تقلید کی۔ تماشائیوں پر ایک سکوت طاری ہو گیا تھا۔ تلواروں کی جھنکار آہستہ آہستہ بلند ہونے لگی اور اس جھنکار کے ساتھ ساتھ تماشائیوں کی زبانیں کھلنے لگیں۔ امراء جو اپنی کرسیوں پر ٹیک لگائے ہوئے آرام سے بیٹھے تھے آہستہ آہستہ آگے کی طرف کو جھکنے لگے۔ قاسم کے حملوں کی تیزی بڑھ رہی تھی اور طاہر صرف اس کے وار روکنے پر اکتفا کر رہا تھا۔